بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانسٹیٹیوشن کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے کانسٹیٹیوشن اصل میں ہوتا کیا ہے اور یہ کتنی ٹائپس کا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو میں بتاؤں گا کہ کانسٹیٹیوشن اصل میں ہوتا کیا ہے. یہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا اور عوام کا آپس میں. یعنی کہ کوئی بھی اگر کوئی ملک ہے، اگر اس کے اندر کانسٹیٹیوشن ہے تو ہی وہاں پر نظم و ضبط کے مطابق لوگ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. اور کانسٹیٹیوشن اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی ملک جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا. اب کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کامن لا اس میں ہوتا ہے، آرڈنری لا ہوتا ہے اور سپریم لا ہوتا ہے. اب یو کے اندر آرڈنری لا بھی ہے اور کانسٹیٹیوشن لا بھی ہے، یعنی کہ دونوں سیم ہیں. لیکن جو پاکستان کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کے اندر سپریم لا موجود ہے. اب پاکستان کے 3 قسم کے کانسٹیٹیوشن ہیں، ایک 1956 کا ہے، ایک 1962 کا ہے اور ایک 1973 کا ہے. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ پاکستان 1947 جب مارز وجود میں آیا اس وقت سے لے کر 1956 تک پاکستان میں کسی قسم کا اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. یعنی کہ پاکستان اپنے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے اوپر نہیں چل رہا تھا، بلکہ وہ انڈین گورنمنٹ ایکٹ 1935 جو اس وقت کا جو برٹش کانسٹیٹیوشن تھا اس کے مطابق چل رہا تھا. اور اس وقت کا جو یعنی کہ یہ ڈومینین تھا یو کے کا، اور ڈومینین یو کے یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھا جس کو کونگ جوفی کہتے ہیں، اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو الزبتھ کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ اس پورے نظام کو واچ کر رہی تھی. اب پاکستان 3 بار جو ہے وہ ریپبلک ہوا، ایک 1956 کے اندر، 1962 کے اندر اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن. یعنی کہ اصل میں ریپبلک کہتے کس کو ہیں؟ جب کانسٹیٹیوشن اصل میں جب دیا جاتا ہے تو اس کے مطابق جو وہ نظام چل رہا ہوتا ہے تو اس کو ریپبلک کہا جاتا ہے. اب 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ 7 اکتوبر 1958 کو مرز وجود میں آیا، اور 1962 کا جو تھا وہ 25 مارچ 1969 کو بنا. اور مزید میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 1956 میں انیکٹمنٹ کیسے ہوئی. یعنی کہ پاکستان کا جو پہلا جو آپ کا تھا پرائم منسٹر وہ سکندر مرزا تھا. 1956 کے اندر اس کی ایکٹمنٹ ہوئی، اور یہ جو سا اس نے جو سا وہ اس 1956 کے جو کانسٹیٹیوشن تھا پہلی دفعہ اس نے پیش کیا اور بنایا. اب 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ 8 جون 1962 کو بنا، جو ایوب خان نے دیا تھا، جو اس وقت کے کمانڈر ان چیف تھے. اور پاکستان کی تاریخ کے اندر کمانڈر ان چیف 6 ہی آئے ہیں ابھی تک. اسی طریقے سے 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ 14 اگست 1973 کو بنا، جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے. اب اگلا سوال ہے کہ نیم آف کنٹری. اب نیم آف کنٹری کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو 1956 کے اندر پاکستان کو اس وقت اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہا جاتا تھا، اور 1962 کے اندر اس کو ریپبلک آف پاکستان کا نام دیا گیا. بعد میں امینڈمنٹ کی گئی، امینڈمنٹ کرنے کے بعد ایوب خان کو احساس ہوا تو اس نے پھر اس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دیا. لیکن ایوب خان اس کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا. اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی اس کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دیا گیا. اگر ہم مزید آگے چلیں تو میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے. اب ریٹن کانسٹیٹیوشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ 1956 کے اندر یعنی کہ جو قانون لکھ دیا جاتا ہے اس کو ریٹن، اس کی جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، جس کی کوئی بکلٹ ہوتی ہے، وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. جو یو کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس میں
کوئی بھی جو ان سی ہے وہ ریٹن جو کانسٹیٹیوشن نہیں ہے ان کا، لیکن ہمارا ایک باقاعدہ طور پر ہے جو 1956 کے اندر ہے، 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے اور 1973 کے اندر بھی ہے۔ اگر ہم اس کے 1956 کی بات کریں تو اس کے اندر جو آرٹیکل تھے وہ 234 تھے، جو اس کے پارٹ تھے وہ 13 تھے، اور اس کے جو شیڈول تھے وہ 6 تھے۔ اور 1962 کی اب بات کی جائے تو اس کے اندر جو اس کے آرٹیکل تھے 250 تھے، اور اس کے پارٹ 12 تھے، اور اس کے جو شیڈول تھے وہ 3 تھے۔ اگر 1973 کی بات کی جائے تو اس کے جو آرٹیکل تھے 280 تھے، اور پارٹس کے 12 تھے، اور اس کے شیڈول 5 تھے۔ اب آپ نے بڑی دفعہ یہ نام سنا ہوگا